وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 158 آیت نمبر 187 سے 192 آج کا موضوع اسلامی معاشرے کے احکامات. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 187. لفظی ترجمہ: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. تمہارے لیے احلہ جائز کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث الی نسائکم بے پردہ ہونا اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنے خیانت کرتے تھے، تختانون اپنے آپ سے، فتاب علیکم سو معاف کر دیا اللہ نے تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کی تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود جب تک سفید دھاری سے سیاہ دھاری الگ نہ ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر رات تک تم روزے کو پورا کرو. ولا تباشروہن ان سے نہ ملو، مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ حدیں ہیں اللہ کی پس اس کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ اس میں صفت تقوی پیدا ہو جائے. سامعین کرام، رمضان المبارک میں یعنی اس آیت کا ایک پس منظر بھی یعنی شان نزول بھی یہ ہے کہ روزے کے احکامات تفصیل نہیں تھی کہ روزہ جو ہے یعنی کب بند ہوتا ہے.
یا روزے کی پابندیاں جو ہے کب سے شروع ہوتی ہیں. تو بعض صحابہ نے اس زمانے میں یہ فرض کر لیا، حکم تو نہیں آیا تھا، فرض کر لیا کہ افطاری کے بعد اگر کوئی سو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو اسے کھانا پینا اور منع ہے، اور جو روزے کے احکامات ہیں، یعنی نیند کے بعد اگر کوئی اٹھے تو اس پہ روزے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں تھا، لیکن بعض نے ایسا سمجھ لیا. پھر اپنے تئیں، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں، قیلولے کے لیے تھوڑی دیر نیند کر لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں تو نیند آ جاتی ہے، پھر اٹھ کے وہ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے تو ایسا ہوتا تھا. تو پھر جب وہ سو کے اٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ انسانی نفسانی جو ضروریات ہیں، انسانی جو جسمانی ضروریات ہیں، تو اس کے تقاضے بھی ہوتے تھے، کھانا پینا بھی ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوتا تھا. تو وہ لوگ جو ہے اپنے خیال سے جو انہوں نے ایک تصور قائم کیا تھا تو اس کی خلاف ورزی کر لیتے، بیویوں کے پاس چلے جاتے اور تعلقات، باہمی زن و شوق کے تعلقات قائم کر لیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ حکم پھر آیا کہ وضاحت ہو گئی نا اس حکم میں، بس یہ اس کا پس منظر ہے. اوہل لکم، جو کہ میں نے ابھی ترجمہ سنایا آپ کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کر سکتے ہو. یعنی اس میں ابھی ترجمہ آپ نے پڑھا، اس میں کوئی خاص وضاحت نہیں ہے. یعنی طلوع فجر تک، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی فجر کے وقت تک جو ہے وہ انسان کھانا پینا دیگر جو تعلقات ہیں وہ رکھ سکتا ہے. تو اس میں یہ وضاحت ہو گئی. اگلی آیت جو ہے تو اچھا، اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدود اللہ اس کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی حدود. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دین پسند کیا ہے، اور وہ دین اصل میں ہے کیا؟ ہم تو مطلب یہ ہے کہ اتنا غور نہیں کرتے. دین اصل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وے آف لائف جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ ہے. تو اب یہ زندگی کا طریقہ تو سارے کاموں پر محیط ہے، جس میں یہ سحری اور افطار کے احکامات بھی ہیں. اور پھر یعنی یہ دین محدود نہیں ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک. یہ ہمارے ذہن میں غلط تصور ہے کہ زندگی، بہرحال اس کے بارے میں تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ابھی میں بات نہیں کرتا اس پہ. اب اس میں ایک بات ہے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ تعالیٰ اپنی حدود، اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ ان میں صفت تقویٰ پیدا ہو جائے. دیکھیں انسان کا مقصود اللہ ہے، اور مقصود انسان کو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے، یعنی انسان اللہ کے قرب، اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کے اہل صرف اس وقت بن سکتا ہے، اور جنت میں داخلے کا مستحق اس وقت بن سکتا ہے کہ جب یہ اپنے اندر صفت تقویٰ پیدا کر لے. اب صفت تقویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور باقی ماندہ زندگی جو ہے بڑے احتیاط سے گزاریں، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. یہ صفت تقویٰ کا خلاصہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم تو متقی کے معنی بھی محدود کر لیتے ہیں، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے. تقویٰ ایک رویہ ہے، ایک احساس ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد سے آپ کا دل کسی وقت بھی غافل نہ ہو، اور تمام زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزارے. یہ صفت تقویٰ کا حاصل ہے، اور ہر وقت جو ہے آپ محتاط رہیں. یہ بہرحال نوٹ کر لیں آپ. پھر اگلی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. مختلف دیکھیں معاشرے کے احکامات ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 16
17واں مہینہ ہے مدنی دور کا، اور اس میں احکامات ہیں اور وہ احکامات مختلف آ رہے ہیں اور اس کی وضاحت ہو رہی. یبین اللہ آیاتہ للناس، یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ آیت کا یہ حصہ ہمارے تمام مضامین پر جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس پر محیط ہے. مختلف احکامات آ رہے ہیں. دیکھیں وراثت کا آیا، ابھی رمضان کا آیا، اور پھر جو ہے اور قتل کا قصاص کی بات آئی، وراثت کی بات، یہ ساری احکامات ہیں. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن احکامات کی ضرورت ہے، جن قواعد کی ضرورت ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے اور کس سے پرہیز کرے. بہرحال یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، سارا مضمون ایسے ہے کہ توحید کا عملی طور پہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھیں توحید کیا ہے کہ اللہ ہی کی آپ نے بات ماننی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی باتیں کون سی ہیں، اس کی وضاحت حدود اللہ کیا ہے تو وہ اس کی بیان ہو رہا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آج کا یہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں اس میں مال کا تذکرہ ہے. پہلے میں لفظی ترجمہ کہہ دوں تو پھر تھوڑی سی بات ہو تو میں کہہ دوں گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ اپنے مال، بَيْنَكُمْ آپس میں، بِالْبَاطِل ناحق غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ پہنچاؤ اس سے، إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں تک، یعنی اس کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ رشوت کی صورت میں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لِتَأْكُلُوا کھاؤ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کوئی حصہ لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. مطلب یہ ہے دیکھیں حب دنیا جو ہے وہ انسانی اخلاقی رذائل میں سے ایک ہے. انسان جب تک اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا، تزکیہ نہیں کرتا، وہ حب دنیا اور حب مال کا شکار رہتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یعنی یہ ظاہر کو ترجیح دیتا ہے اور ظاہر سے محبت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی وضاحت کر رہے ہیں حدود اللہ. اس میں جو آیت میں مضمون یہ ہے کہ تم ناجائز طریقے سے کسی کا مال، اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب دیکھیں عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی، بلکہ سارا ایسا ہی ہے کہ یہ مال حرام کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور شیر مادر کہہ کے اس کو پکارتے بھی ہیں. یعنی ماں کا دودھ سمجھ کے لوگ آج کل پاکستان میں سارے کام کر رہے ہیں. کیا سرکاری ادارے، کیا غیر سرکاری ادارے، کیا تاجر، کیا، یعنی یہ سارا جو ہے ہم نے جس کو جو معاملہ ملتا ہے چاہے وہ کاریگری کیوں نہ ہو تو وہ کرتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ حدود اللہ کو کراس کرنے کے مترادف ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور دوسری آیت جو ہے یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت پیمانے اوقات، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی یہ ایک ذریعہ ہے. یعنی حج کا جو وقت ہے تو معلوم کر سکتے ہو. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر آؤ پچھواڑے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کر لے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو اپنے دروازوں سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو. یہ ایک مقامی طور پہ کافروں میں مشرک بھی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور حج ان میں بھی رواج تھا. تو وہ جب حج کر لیتے تھے تو جب حج سے واپس آتے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے،
اب جس دروازے سے ہم گناہگاروں کے طور پہ داخل ہوا کرتے تھے اس دروازے سے ہم نہیں جائیں گے، بلکہ پیچھے دیوار کو پھلاند کے جائیں گے۔ ایک ان کا اپنا نظریہ بنایا ہوا تھا، جس طرح آج ہم نے اپنے نظریات گھڑ لیے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان لوگوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے بعض رسم و رواج نیکی کے از خود گھڑ لی ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تقوی ہے۔ یہاں بہت ایک تو موضوع کے حساب سے یا شان نزول کے حساب سے ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اصل میں تقوی ہے۔ آپ کا انداز اگر محتاط ہو تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی کوشش کر رہے ہیں اور محتاط رہ رہے ہیں، تو یہ تقوی والی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی نیکی ہے۔ ہمارا عام طور پہ دیکھ لیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، میں آج کی 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو جو نیکی ہم نے اختیار کی بھی ہے اس میں تو ہماری یہ احتیاط نہیں ہے، بے احتیاطی سے، بے توجہی سے سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور اکثر کام ہمارے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام چلن یہی ہے، لیکن نیکی سے ہم دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی تقوی میں چھپی ہوئی ہے، تقوی نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ اصول آپ اس آیت میں ہمیں یہ قانون مل رہا ہے۔ اگر تقوی کی آپ میں احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا رضا کو آپ کے مد نظر نہیں ہے، تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، چاہے آپ اس میں بہت سے نیک کام کیوں نہیں کریں۔ تو نیت اگر آپ کی میں اللہ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اگر آپ کے ہر کام میں للہیت نہیں ہے اور آپ میں تقوی کا احساس نہیں ہے، تقوی کا میں نے بتا دیا کہ آپ ایک محتاط انداز میں زندگی گزاریں، تو کوئی نیکی آپ کی نیکی نہیں رہتی، خواہ وہ اپنے آپ سے گھڑ لیں جیسے کہ یہاں مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، یا وہ اللہ کے حکم احکامات ہو۔ مثال کے طور پہ نماز ہے اور آپ اللہ کے لیے ایک رواج کے طور پہ پڑھیں کہ بھئی میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں نماز کو نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور یا میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں، اگر اس بڑھاپے بھی میں نے چہرے پہ اس طرح پھروایا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ دراصل نیکی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب اس وقت دکھاوا ہو جاتا ہے جب آپ کے کاموں میں للہیت نہ ہو، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی آپ کے مد نظر نہیں ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اس ہجوم کو دیکھ لیں کہ اس میں تقوی والی کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور چل سو چل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اصل جو فلاح ہے وہ تقوی میں ہے۔ اس آیت میں یہ بھی مضمون ہے کہ جو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو اس آیت میں یہ بھی مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، یہ حقیقت۔ دیکھیں قرآن ہے یہ، میں اپنے آپ سے تو آپ کو کوئی بات نہیں کر رہا، ورنہ آپ مجھے چیلنج کر دیں کہ بھئی یہ قرآن میں یہ ہے تم یہ بات کر رہے ہو، نہیں، قرآن ہی میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی فضل اور توفیق سے بیان کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں آیت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ فلاح اور نجات صرف تقوی میں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، پہلے میں آپ کو ان تمام آیات کا وہ کر دیتا ہوں تلاوت و ترجمہ، پھر آگے چلیں گے اگر وقت ہوا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صاحبان اکرام پہلا حکم آ رہا ہے مدینے میں، یعنی ظلم کا جواب دینے کا۔ تو اس میں یہی مضمون ہے کہ جو تم سے لڑے اس کو تم جواب دو۔ مکی دور کے 13 سال جو گزرے تھے اس میں جواب دینے کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا، ظلم سہنے کا حکم تھا۔ لیکن اب چونکہ جماعت نہیں تھی، اب مدینے میں آ کے ایک جماعت بن گئی، مسلمان جماعتی زندگی گزارنے لگے، تو اب وہ احکامات، اور یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، شاید آپ کی توجہ میں ہوں، کہ اسلام ایک جماعتی مذہب ہے۔ جماعت کے طور پہ مسلمان ایک جماعت ہوگی، اس جماعت کا کوئی امیر ہوگا اور امیر کی اطاعت ہوگی، تو تب یہ مسلمانوں کی ایک جماعت کہلائے گی۔ آج دیکھ لیں، آج تو ہم مسلمان بکھرے میں ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو اس میں یہی ہے، جو آیت ہم نے 190 نمبر پڑھی، تو اس میں یہی ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو، بس۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، من حیث أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ ہے۔
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک وہ تم سے اس میں نہ لڑیں، فإن قاتلوکم، اگر تم سے وہ لڑیں مسجد حرام کے آس پاس حدود حرم میں، لیکن حرام ہے لیکن اگر وہ لڑیں تو فقتلوہم، تو تم بھی ان سے لڑو، جواب دو اس کا۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں لڑنے سے تو انہیں چھوڑ دو۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں جو ہم نے پڑھی 2 آیاتیں، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ قتل کا پہلے احکامات ہیں، اور جو دوسری آیت ہے کہ ولا تقاتلوہم، یعنی مسجد حرام یا یعنی 4 مہینے جو ہوتے ہیں وہ، یا مسجد حرام، اس میں لڑائی، یہ مقام امن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اس میں لڑائی جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت جائز ہو جاتی ہے جب کہ کوئی آپ پر وار کرے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرے، لڑنے کی کوشش کرے، تو اس وقت اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔